بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیے بعض لوگ جو بڑے منصب ولایت پر فائز ہوتے ہیں یا مجذوب ہوتے ہیں تو بظاہر وہ کچھ نظر آتے ہیں اور حقیقت میں کچھ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ان کو کہتے ہیں مجذوب، سمجھ؟ ہمارے یہاں تصوف اور طریقت میں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا، یعنی اس کا مظہر ہوتا۔ جیسے قصید غوثیہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم پر ہوں، یعنی میں ان کا مظہر ہوں۔ عموماً تصوف میں کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو وہ مجذوب ہوتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرا سامنے پہاڑ کی جانب دیکھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے کے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تو جو مجذوب ہوتے ہیں وہ مفقود القلم ہوتے ہیں، چاہے وہ مندر میں بیٹھیں کہیں بیٹھیں، آپ کو بظاہر ننگے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر یہ حضرات جو ہیں وہ صاحب خدمت ہوتے ہیں، اور جب شریعت کے قلم ہی ان پر نہیں چلتا اب کیا اعتراض کریں گے؟ آپ جو ہوش میں نہیں ہوتے تو ان پر کیا اعتراض کریں گے؟ یہ اسی معاملات سے کیس ہے کہ مندر میں کوئی ایسا آدمی تھا جو اعلی حضرت سے ملنے کے لیے آیا اور وہ کوئی صاحب خدمت تھا۔ صاحب خدمت جب تصوف طریقت میں کسی کو کہتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نظام چلاتے، بالکل اسی طرح جیسے ایک صوبے کا گورنر ہوتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، ایک کمشنر ہوتا ہے، ایک ڈی سی ہوتا ہے، ایک جناب ایس ڈی ایم ہوتا ہے، اس طریقے کا ایک باطنی نظام پورا روحانی یہاں ہے۔ اچھا یہ تو ہماری کتابوں میں، اب میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھاتا ہوں۔ نوائے وقت میں ایک مضمون چھپتا تھا نور بصیرت، ایک صاحب گزرے ہیں بیروکریٹ جن کا نام تھا قدرت اللہ شہاب، بہت ضخیم کتاب ہے ان کی شہاب نامہ اردو ادب میں، اور جن جن مرحلوں سے وہ گزرے جہاں جہاں وہ رہے، پورا ان کا بڑا دلچسپ ایک اپنی زندگی کا سفر نامہ کہہ لیں یا آپ بیتی کہہ لیں آپ۔ تو قدرت اللہ شہاب ایک بیروکریٹ تھے، بہت مشہور آدمی تھے۔ ایک صاحب کا نام تھا غلام رسول چشتی صاحب، یہ مسلم لیگ جھنگ کے صدر تھے۔ تو کہا قدرت اللہ شہاب صاحب نے یہ بات مجھ سے بیان کی، بہت کے دنیا دار آدمی تھے، وہ جھنگ کے ڈی سی تھے۔ کہنے لگے میں ایک مرتبہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب پڑھ رہا تھا۔ اس کشف المحجوب میں داتا صاحب نے یہ مسئلہ لکھا کہ دنیا میں لوگ صاحب خدمت ہیں جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں، جیسے میں اگر ڈی سی ہوں جھنگ کا تو یہاں کا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ڈی سی لگا ہوگا، کوئی وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ بھی اللہ کی طرف سے کوئی ہوگا۔ میں وہ کتاب پڑھتے ہی ہنسنے لگا، میں نے کہا لو میں ڈی سی لگا ہوا ہوں، اگر یہاں کوئی قدرتی کوئی ڈی سی ہو تو یہ کیسی مزے کا خیز بات کہ دنیا کو ہم چلاتے ہیں اور داتا صاحب کہتے ہیں کہ صاحب خدمت لوگ چلاتے۔ اسی اسنا میں قدرت اللہ شہاب کی نیند لگ گئی۔ دنیا داروں کی باتیں تو سمجھ لیتے ہیں، یہ کوئی بخاری کی حدیث نہیں بیان کر، نیند لگ گئی۔ نیند لگنے کے بعد اتنی گہری نیند لگی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دریائے راوی میں ایک کشتی چل رہی اور کشتی میں قدرت اللہ شہاب بیٹھے ہوئے، اچانک بھنور میں کشتی لڑکنے لگی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور اس نے کشتی کو اس طریقے سے ہاتھ دے کر ترا دیا اور کشتی کنارے لگ گئی۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی آنکھ کھل گئی، پہلے تو سوچ میں پڑ گئے یہ کیا معاملہ ہوا، اور میں تو ڈوب رہا تھا، یہ کون ایسا آدمی تھا جس نے کشتی کو ترایا۔ میں چند دن جب سوچ میں گزرا تو ایک مجھے خط آیا، اور وہ خط بھی تھا جھنگ کا، مہر اس میں جھنگ کی لگی،
عبارت کو جو میں نے دیکھا تو عام عبارتیں جو لوگ لکھتے ہیں خط و کتابت کی وہ عبارت ہی نہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا، بولا اب پتہ لگا کہ داتا صاحب نے صحیح لکھا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جیسے تم یہاں کے ڈی سی ہو نا، میں یہاں کا ڈی سی ہوں، رات جو تمہاری کشتی تیری اور تم ڈوبنے سے بچے وہ میں نے تمہاری کشتی اٹھائی تھی، اور سنو کہنے لگے میں تمہارے کوٹ آؤں گا کچہری میں، ڈی سی اس وقت کچہری بھی لگاتے تھے، اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرنا۔ آپ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی آتا ان کے دفتر بڑے غور سے دیکھتا، کوئی انسانی جو عام حلیہ ہے کچھ اس سے مختلف ہے، کوئی نورانی چہرہ ہے، کوئی لباس میں کوئی فرق، لیکن میں نہیں دیکھ پایا۔ ان صاحب کا دوسرا خط آیا، خط اسی طرح کا تھا، کہنے لگے میں تمہارے کوٹ میں آیا مگر افسوس کہ تم مجھے پہچان نہیں سکے۔ انہوں بہت کفے افسوس ملا، لیکن انہوں نے کہا سنو، چونکہ میں یہاں کا صاحب خدمت یہاں کا ڈی سی ہوں، اب میں تمہارے ذمے ایک کام لگاتا ہوں۔ خط میں لکھا یہ جھنگ میں فلاں چک، یہ دیہاتوں کو چک بولتے ہیں، فلاں نمبر چک میں ایک شادی فلاں تاریخ کو ہونے والی، لڑکی ہے 14 سال کی اور دولہا ہے 70 سال کا، اور اس لڑکی نے یہ طے کیا کہ زہر کی پڑیا اپنے روپٹے میں باندھ لے گی، اور جیسی نکاح ہوگا وہ زہر کھا کر کے مر جائے گی۔ اب میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہاں جا کر اس لڑکی کی جان بچاؤ اور اس شادی کو ناکام کرو۔ اب واقعات اس سے پہلے اتنے ہوئے کہ اسے یقین آ گیا، اس تاریخ کے انتظار میں تھا۔ یہ پوری اس کی کٹنگ میرے پاس موجود ہے، حوالہ جو صاحب چاہیں مجھ سے بعد میں لے لیجئے گا۔ کہا جب وہ وقت آیا تو میں لیڈیز پولیس اور دوسری پولیس لے کر میں وہاں گیا، جانے کے بعد واقعی وہاں کی شادی تھی۔ میں نے شادی والے گھر پر چھاپا مارا اور دولہے کو پکڑا، اور لیڈیز پولیس گھر بھیجی اندر، جو دلہن بنی ہوئی تھی اس کی تلاشی لی تو واقعی اس کے روپٹے میں زہر کی پڑیا بندھی ہوئی تھی۔ اگر وہ شادی ہوتی تو زہر کھا کر کے وہ مر جاتی تو فوراً جناب وہ زہر کی پڑیا کو طلب کیا گیا، شادی جو تھی اس کو منتشر کر دیا گیا، اور یہ کام میں نے اس صاحب خدمت کے کہنے پر کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ داتا صاحب نے بالکل صحیح لکھا کشف المحجوب میں کہ ہر علاقے میں کچھ لوگ صاحب خدمت ہوتے ہیں جو باطنی نظام وہ چلاتے ہیں اور ظاہری نظام کو یہ دنیا دار لوگ چلاتے ہیں۔ تو کیا پوچھا تھا آپ نے؟ تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی ضرورت نہیں۔ جلدی بھی تاکہ دوسرے حضرات سوال کریں۔ ہو گئے آپ؟ اب عام جناب آپ حضرات سے گزارش جو چاہے آپ سوال فرمائیں۔ جی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ لیجیے لاؤڈ تاکہ آپ کا سوال ریکارڈ ہو۔